اور اسی پر بات کرنے کے لیے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ARY نیوز کے لیے۔ سر، یہ ہے وہ جواب جو آج ہم نے دیا ہے، اور ایسا دندان شکن جواب دیا ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں، دشمن ڈر کے پیچھے ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو، اور افواج پاکستان کو ہم سب کو مل کر سلام پیش کرنا چاہیے، سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے قوم کو بھی مایوس نہیں کیا۔ ضرور ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ہم نے پورا موقع دیا انہیں کہ وہ اس سے باز رہیں، دنیا کو اپنا موقف بتایا، اور ہم یہ ساتھ ساتھ دکھاتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے، اشتعال انگیزی کر رہا ہے، اور پھر آپ سبھی نے دیکھا کہ اس نے پاکستان کی حدود میں اندر آ کر ہماری بیسز پر میزائل داغے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اور اپنی قوم کو بھارت اور مودی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اور گورنر صاحب مجھے یہ بھی ایڈ کر لینے دیجئے، بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے بھارت کی طرح ڈر کے، رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں چھپ کر بچوں پر وار نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے دن کے روشنی میں، دن کے اجالے میں، فجر کی اذان کے ساتھ ہم نے وار کیا ان پر، اور ہم نے عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ہم نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہی ایک جرت مندانہ عمل ہے افواج پاکستان کا، جس پر میں نے ان کو مبارکباد کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری قوم کو کہوں گا، میں نے تو آج گورنر ہاؤس کراچی سے اور اسلام آباد سے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہمارے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ مٹھائیاں اس لیے تقسیم نہیں ہو رہی کہ ہم جنگ پر خوش ہیں، یہ مٹھائیاں اس لیے تقسیم ہو رہی ہیں کہ جو وہ ہمیں سمجھ رہے تھے، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہ ہمارے اوپر میزائل سے حملے کریں گے تو شاید افواج پاکستان اور یہ قوم ڈر جائے گی، اور آپ نے دیکھا اور آپ نے ٹھیک کہا کہ فجر کے ٹائم پر اجالے کے اندر اور دنیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہم نے اپنا جواب دیا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے نہ پہل کی، دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے اپنے سفارتی جتنے بھی ذرائع تھے ان کو یہ باور بھی کرایا، یہ بتایا بھی کہ پاکستان نہ جنگ چاہتا ہے، پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم بزدل لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ بھارت نے پہلی کارروائی ہی بزدلانہ کی، انہوں نے ہمارے بچے شہید کیے، معصوم شہریوں، خواتین کے اوپر حملے کیے، اور اب جب اس کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری ایئر فورس کے پائلٹس نے ان کے وہ طیارے مار گرائے جن پر انہیں فخر اور گھمنڈ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پوری قوم کی دعائیں پاکستانی افواج کے ساتھ ہیں۔ آج میں نے فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری اسلام آباد کے اندر تاجروں، صنعت کاروں سے میں ملاقات کر رہا ہوں، اور میں ان سے اب یہ کہوں گا کہ افواج پاکستان نے دفاعی محاذ پر اپنی مضبوطی دکھا دی ہے، اب ضرورت ہے کہ پاکستان کے غیور بزنس مین، تاجر اور اوورسیز پاکستانی بزنس مین اپنی جو معیشت کی معاشی مضبوطی ہے وہ بھارت کو دکھائیں۔ آئیں ہم سب مل کر۔ گورنر صاحب، that is a very important point. I'm sorry I'm cutting you short, but یہ بڑا important point ہے کہ ہم لوگ فوج کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر سوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم رات کو بے فکر ہو کے سوئیں گے، لیکن اب ہم لوگوں کو IMF کے جو چنگل ہے نا اس سے نکلنا ہوگا، اس شیکل سے نکلنا ہوگا۔ دیکھیں اگر ہم ان زنجیروں کو توڑ دیں گے، کیونکہ آپ سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گورنر صاحب، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن کیونکہ آپ سندھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے جو ہے وہ اکائی کے ایک حصے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے ٹیلی گراف والوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ جی چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر موجود ہے ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وکرانت۔ اب یہ بتائیے گا کہ کراچی والے تو سونامی آنے والی ہو تو وہاں پہنچ جاتے ہیں سی ویو کے اوپر اور وہاں بیچ کے اوپر، تو یہاں یہ کس کو ڈرا رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات سمپل سی ہے، پاکستان پچھلے 40 سال سے حالت ہجوم میں ہے، ہمارے لوگ مینٹلی تیار ہیں،
ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی جنگجو ہیں. ہم تو 40 سال سے دہشت گردی کا شکار ہیں, 90,000 ہم نے جانیں دی ہیں. اور دوسرا میں آج آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندوؤں کو بھی, انتہا پسند ہندوؤں کو سوچنا ہوگا کہ دنیا میں ہندوؤں کا صرف ایک ہی ملک ہے, ہندوستان. اسلام کے نام پر تو دنیا میں کئی اسلامی ممالک ہیں. ہم تو شہادت دینے کے لیے تیار ہیں, ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہماری جو عوام ہے اس میں بھی جذبہ شہادت ہے, ہماری فورسز میں بھی جذبہ شہادت ہے. لیکن ہم سے لڑ کر یہ جو نصب و نابود اور مٹنے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کو بھی سوچنا ہوگا. اور جتنی سیاسی جماعتیں بھارت میں, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ مودی جو کام کرنے جا رہا ہے اس سے وہ وہاں کے لوگوں کی سیاست کو ختم کر رہا ہے. انڈیا میں موجود گورنر صاحب ایک اور فیکٹر ہے, ایک اور چیز بھی ہے جس میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں. بھارت کی یہ خام خیالی تھی کہ وہ جب پاکستان پہ حملہ کرنے کی جسارت کرے گا, کوشش کرے گا, ناپاک سازش کرے گا, تو یہاں پر اس کو ڈیوائیڈ ملے گا. تو جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت نے, یہاں کے عوام نے جو میچورٹی شو کی ہے, اور خاص طور پر آپ کو بھی دیکھتا رہا ہوں, آپ خاصے ایکٹیو رہے ہیں, واگا بارڈر پر بھی پہنچے اور ویسے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو اس پولیٹیکل میچورٹی, اس عوام کی میچورٹی اور یہ جو جذبہ حب الوطنی, یہ یگانگت ہے, اس کو آپ کیا اس پہ کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, بالکل جو ڈیوائیڈ نظر آ رہا تھا, جو ہمارے یہاں سے چند لوگ جس طرح سے ہماری افواج پر بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے میں کئی مہینوں سے اس بات کو بار بار یو کے میں جا کر, ترکیہ میں جا کر کہہ رہا تھا کہ مضبوط افواج, مضبوط سرحدیں ہی ہمارا دفاع کر سکتی ہیں. آج وہ بات ثابت ہو گئی. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ پوری قوم ایک آواز ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے ملین فالوورز ہیں, اتنے ملین فالوورز ہیں, آج انہیں ایک سپاہی بن کر افواج پاکستان کا اور اس قوم کا ساتھ دینا ہے. وہ بھی آگے آئیں. پاکستان کے بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں, وہ بھی آگے آئیں, ان کا وہ اپنا کردار ادا کریں. اب بات ہے جب جنگ ہوتی ہے نا, تو جنگ میں پھر کوئی لحاظ نہیں ہوتا, کوئی مروت نہیں ہوتی, کوئی بیچ کی بات نہیں ہوتی. اور جنگ میں پھر ہر بچہ اور بڑا بھی سپاہی ہوتا ہے. سپاہی ہوتا ہے. ہمیں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ, اور وہ جو اس زمانے میں ہماری جو نور جہاں کے گانے تھے کہ میرے سجیلے جوانوں, ہمیں وہ جذبہ 1965 والا لانا ہوگا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ لڑے گی. لیکن پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے, نہ اس خطے میں چاہتے, نہ اپنے ملک میں چاہتے ہیں, نہ ان کے ملک میں چاہتے ہیں. ان کے ملک میں چاہتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنر صاحب, پوری قوم اسی جذبے سے سرشار ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پوری قوم اسی جذبے سے سرشار ہے کہ وطن باقی رہے, یہ زندگی تو آنی جانی ہے.